ویلکم بیک ناظرین. گفتگو کا ایک بار پھر آغاز کریں گے. جیسے کہ میں نے بتایا کہ عید قربان ہے, آج پہلا دن ہے, اور پھر جیسے تمام تر لوگ صبح سے شام تک لگے رہتے ہیں, قربانی کر لی, اس کے بعد گوشت بانٹ دیا اور اس کے بعد تھک ہار کے بیٹھ گئے, لیکن پھر خواتین کی ذمہ داری شروع ہو جاتی, دعوتیں شروع ہو جاتی ہیں. مجاہد صاحب, آج آپ نے کیا آپ کی ایکٹیویٹیز رہیں, کیا کیا؟ دیکھیں میں سچ تو بول نہیں سکتا صاحب. آپ لوگ نئے جو اینکر ہیں وہ بڑا سچ بچ بول سکتے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے بلکہ مجھے کسی نے آپ کے یہاں پروگرام میں آیا تو جو وہاں جو اینکر تھی نو ریولیوشن میں, تو انہوں نے کہا اچھا مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ جو شام کو کون سا ایسا چیز ہے جس کو آپ بہت ہی انجوائے کرتے ہیں؟ میں نے کہا میں بتا تو دوں گا, آپ کو نیچر نہیں کر سکیں. تو اسی طرح یہ ہے کہ تو ابھی تو بتا دوں بھائی میں کوئی جو روایتی انداز ہے اس طرح نہیں ہوتی, اور میں اس لیے میں بس آپ سے کہتے ہیں یہ نئے اینکر زیادہ سچ بولتے ہیں آج کل, ان سے پوچھیں. شاہین سے پوچھیں, شاہین آپ کی ذمہ داری ہے کہہ رہی بتا. دیکھیں آپ کتنی ہی بڑی خاتون کیوں نہ ہو جائیں, آپ صدر کیوں نہ ہو جائیں, گھر کی بہت کچن کا آپ کا ہوتا ہے, گھر اوورآل لکنگ آفٹر ہوم از یورز. چلو وہ تو ماسکیاں میڈز ہوتی ہیں ہیلپ کرا, لیکن دیکھیں آپ جب تک آرگنائز نہیں کریں گے کچھ نہیں ہو سکتا. گھر میں کتنی ایفیشنٹ ماسکیاں رکھیں. میں نے کتنا کام کیا صبح سے, میں یہ سوچوں. آپ یہ سوچئے کہ آپ کو مینج کرنا جو گھر کا ہوتا ہے وہ بہت تکلیف دہ چیز ہوتی ہے. نہیں یہ ان لوگوں کو اندازہ نہیں ہو سکتا نا, یہ ان لوگوں کو نہیں ہو سکتا کہ ہمیں یہی پوچھتے ہیں کہ کیا کام کرتے ہیں. ان لوگوں کو ہوتا ہے. ایک زمانے میں مجاہد صاحب عید پہ ضرور میرے پاس ریگولر آتے تھے, اب بالکل نہیں آتے. اس کا مطلب ہے یا تو یہ سو رہے ہوتے ہیں یا یہ گوشت کھا رہے ہوتے ہیں بیٹھے. دو چیزیں ہو سکتی ہیں, تیسری مجھے کیوں نہیں چکر لگاتے. اب بڑے دن سے عید پہ نہیں آئے مجاہد صاحب. نہیں وہ پرانی بات ہے نا, آپ کچھ وسیم کیا کیا, مطلب صبح سے تمہاری کیا مصروفیات تھی, کیا کیا, کتنے بکرے گرائے؟ بہت ہی ہیکٹک شیڈیول رہا. میں مطلب سو رہا تھا اور اٹھ کر آپ کے پاس آیا. بہت مصروف گزرتا ہے, نیند پوری کرتا ہوں. ہاتھ وات پہ کچھ تھوڑا سا ہلکا کا خون لگا ہوا نہیں وہ ہاں تھوڑا سا شاید رہ گیا ہوگا, بس وہ اترتے ہوئے میں نے کہا ایک ہاتھ. نہیں میں تیسرے دن قربانی ہوتی ہے میری یہاں پہلے دن نہیں ہو سکتی, کیونکہ اتنا ایک تو قصائی پتہ نہیں کس طرح کا گوشت کاٹتے ہیں پہلے دن, کیونکہ جتنے بیکار نوجوان پھر رہے ہوتے ہیں مجھے لگتا ہے وہ چرا لے کے آ جاتے ہیں. اور بکرے کا ریٹ تو آپ کو پتہ ہی ہے نا جس انداز سے وہ اشتہار چلتے ہیں. اب تو وہ ریڈیو پہ اشتہار آتا ہے کہ جی بکرا آپ نے یوں کرنا ہے, آپ چوڑیوں کی تیاریاں کریں, کپڑے لے لیں اور بکرے کی ٹینشن نہ لیں. اور آپ لوگ میں کوئی اگر جو پاکستان میں قربانیاں ہوتی ہیں نا, اس کو دیکھ کر یہ جو آپ لوگ جو ہے نا, یہ جو اینکر حضرات اور جو کرتے ہیں, پاکستان میں مہنگائی کا طوفان آ گیا, غریب بالکل برباد ہو گیا, یہ مجھے بھی لون کے ایگزیبیشن محلوں میں چلے جائیں, ذرا آپ بالکل پسماندہ بستیوں میں چلے جائیے ماشاءاللہ, وہاں پر پورے جو گائے اور بکرے اور جو قربانیاں, کوئی ابھی کسی نے کوئی, میں زیادہ تفصیل میں جاؤں, کوئی اندازہ لگایا کہ پاکستان میں شاید 1 کروڑ کے قریب کوئی ہوتے ہیں جانور, اور اس میں آپ نے کسی نے ملٹی پلائی کیا کہ کم سے کم 30,000 یا 40,000, اور پھر جو اگر آپ حساب لگائیں تو ابھی کوئی اندازہ لگایا کہ پاکستان میں پچھلے عید کے 10 دنوں میں $2 ارب کی صرف یہ جو ہے نا آپ لوگ گوشت کھایا تھا. $2 بلین ہے. یہ چھوٹی موٹی خوشیاں لوگوں کے پاس, چھوٹی موٹی خوشیاں, مطلب یہ عوام ویسے ہی پسی ہوئی ہے. ایک چیز کچھ پیسے میں جمع کر کے دنوں میں ہمیں احساس ہوتا ہے, ہم لوگ کہتے ہیں غربت کا اپنے ملک کا, لیکن جب آپ گوشت دینے آئے نا تو لینے والا غریب سے غریب کیا پوچھتا ہے, بڑے کا نہیں چاہیے, بکرے کا چاپے وہاں پہ مانگتا ہے, وہ صحیح چیز مانگتا ہے. مطلب ویسے اگر وہ تھیلی ویسے کوئی پکڑا دو نا, کچھ چھوٹا موٹا بچا وہ سائڈ پہ پھینک کے چلے جاتے ہیں آگے جا کے. اور دوسری چیز, میں تو ابھی 1.5 مہینہ باہر رہ کے آئی ہوں, اور تقریباً آئی ڈونٹ نو بقرہ عید پہ میں کیوں باہر ہوتی ہوں, وہاں کچھ اشتہار ہمارے مختلف چینلز پہ چل رہے ہوتے ہیں جو مجھے بڑے عجیب لگے. اس دفعہ تو ذرا بہتر لگا, وہ لٹرلی آپ سلوٹرنگ دکھا رہے ہوتے ہیں, ذبح کرتے ہوئے, خون بکیرتے ہوئے, اور پھر کہتے ہیں ہمیں پیسے دیں, ہم آپ کی قربانی. آپ سیدھا بتائیں کہ قربانی ہے, دے دیں. تو اب تو وی آئی پی ٹینٹس بھی لگ رہے ہوتے ہیں, اب آن لائن قربانی بھی میں نے دیکھی ہے کہ جی آن لائن قربانی بھی ہو رہی ہے. ماڈرن ٹچ آ گیا ہر چیز میں, ہر چیز میں ماڈرن ٹچ ہے. بکروں کے وہ مطلب وہ جی وہ انڈین فلم سٹارز کے نام ہے, بروشرز بن گئے. میں تو مطلب بڑی حیرت. آپ نے ویسے کس کی
قربانی دی کترینہ کی تھی سلمان خان کی کچھ میں اپنے کامنٹس ریزرو رکھوں گی کیونکہ کترینہ کی سلمان خان کی بہت مہنگی تھی. نہیں واقعی بہت مہنگی. وہاں تک تو کترینہ اور وہ والی تو نہیں جا سکتے, پھر وہی تنخواہ والی بات آ جائے گی, بڑا مسائل ہو آپ نے چھوٹا موٹا کر دیا یہ نرما ورما نکال دینا ہی. میں تھوڑا سا وسیم سے بھی پوچھوں گی. وسیم, پہلے دن آن ایئر جانا اور چینل کے اوپر آنا اور جی کہہ دینا کہ جی یہ شو کرنا ہے, کیسا ایکسپیرینس رہا؟ اتنا لمبا سفر, ننھی سی جان. اتنی سی جان آپ پردے کے کہہ رہی ہیں کہ عمر دیکھ کے؟ یہ شو کے بعد بتا دیں گے. عمر دیکھ کے ہاں, لیکن یہ ہوتا ہے. لیکن اب ظاہر ہے جب آپ کسی فیلڈ میں اسٹیپ ان کرتے ہیں تو پھر اس فیلڈ کے جتنے بھی تقاضے ہوتے ہیں ان کو آپ ذہن میں رکھتے ہیں. ہماری فیلڈ کا نیچر ہی ایسا ہے کہ یہ تو ہے نہ ہمارے لیے عید ہے, نہ رمضان ہے, نہ چھٹی ہے, نہ محرم میں کچھ بھی نہیں ہے. تو اب یہ تو اب ایسی ہی فیلڈ ہے. تو فرینکلی اسپیکنگ I don't mind it because I'm mentally prepared for it. یہ اس فیلڈ کے تقاضے ہیں. کہ اب وہ ہم مائنڈ نہیں کرتے کہ سنڈے آف نہیں ہے یا سیٹرڈے آف نہیں ہے, یا ہر فیلڈ کے وہ تقاضے ہمیں ریکارڈنگ کرنے کو ٹائمنگز بھی ہوتے ہیں. بالکل. تو اس فیلڈ کے پھر کافی زیادہ بینیفٹ مجھے ایک یہ لگ رہا ہے مجھے ایک جو شاہین, سوری, آپ جب عید میں پروگرام کرتی تھی اور ہم آتے تھے شروع میں زمانے میں, اور آپ لوگوں نے کوئی ٹرین سیٹ کر دیے تھے, یاد ہے نا؟ عید میں جب آپ بلاتی تھی تو ماشاءاللہ کیک ویک رکھتے, بسکٹ وغیرہ. میں اپنے میں نے کہا یہ وقت ایسا ہے, مجھے لگ رہا ہے کہ یہ وقت ایسا ہے کلیجی تو بن جاتی ہے نا. آپ یہاں پر آپ بیٹھی ہیں, اب یہ اگر جیسے بالفر کچھ لوگ ہم لوگوں نہیں سنا شو کے بعد کھا لیتے ہیں. ہاں, لیکن آج کل لوگوں کے کلیجے چھلنی ہیں, کلیجی کولیسٹرول بھی بڑھ گیا ہے. اچھا خیر, آئندہ یہ اس کا اشارہ اس طرح تھا کہ یہ جو اٹھ کے آ گئے تو ان کا خیال تھا کہ صوفیہ جو ہے وہ اس کی خاطر کریں گی, کچھ اگر کلیجی مل جائے گی, چاپ ہلکا, کچھ چاپ, کچھ کلیجی, کچھ اس طرح. وہ مطلب شو کے بعد پھر ہم میرے خیال لیکن آپ کہتے ہیں شو کے بعد کرتے ہیں تیار ہو جائے آن ایئر یہ کچھ تیار ہو. چلے ناظرین, ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں. مجاہد صاحب نے شکایت کی ہے کہ جی آج یہاں پر کلیجی موجود نہیں ہے, یہاں پر تھوڑے سے چاپے واپے, کوئی فرائی, کوئی چھوٹا موٹا ہونا چاہیے تھا, لیکن شاید ان کو ہم شو کے بعد کھلائیں گے. وقفے سے واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا.